علامہ مولانا قاری محمد فیض صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد الحفاظ زینت الکبریٰ حافظ القاری جناب قاری محمد سید سیف علی شاہ صاحب امام مسجد حاضہ، معزز مہمانان گرامی، حاضرین و ناظرین و سامعین، ناخوانان شیریں بیان، ہم سبھی حضرات ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور ماشاءاللہ ماہ نور، ماہ سرور اور ماہ حضور یعنی ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں اس بابرکت مہینے کی آمد پہ آپ سبھی حضرات کو اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی کھا کریں گے اسے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو سرکار دو جہاں کا جشن آ رہا ہے، یہ الحمدللہ تعالی 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ میں نے بات اس وجہ سے کی ہے کہ یہ جو لوگ بڑا سپیکروں پہ گلا پھاڑ کر کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان میں سے معاذ اللہ یہ بدعت ختم کرنی ہے، آج 1500 سال ہو چکے ہیں، ہر سال مصطفیٰ کریم کا میلاد پچھلے سال سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر مجھے کہنے دیجیے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ارے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاطمی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمایا آپ کی مزار بلندبار پہ۔ آپ نے کیا خوب فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فرمایا کہ حشر تک سرکار دو جہاں کی ولادت کے، سرکار دو جہاں کی عظمت کے چرچے حشر تک رہیں گے۔ تو حضرات دی وقار، یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر مصطفیٰ کریم کی ولادت باسعادت جیسا پیارا مہینہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات یہ اپنا ذہن نشین کر لیں کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے خاص میلاد النبی والی رات کہا جاتا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات آقا دو عالم مصطفیٰ کریم دنیا پر تشریف لائے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات میلاد والی رات لیلۃ القدر کی رات سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ لیلۃ القدر والی رات قرآن آیا ہے، میلاد والی رات صحب قرآن آیا ہے، یعنی میلاد والی رات جو ہے وہ صحب قرآن۔ اور مجھے ایک صاحب کہنے لگے دیکھو جی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا پر آئے، پھر آپ نے ظاہری پردہ فرما لیا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو تم کہتے ہو جی ہر سال میلاد کی رات کو برکات ہوتی ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات آتے ہیں، تو یہ کیسے ماننے میں بات نہیں آتی؟ جب حضور کی ولادت ہوئی اس وقت تو میں مانتا ہوں کہ لو جی اللہ کے انوار و تجلیات ہوئے، آسمان سے نور اترا، ملائکہ آئے، لیکن اب ہر سال تم کہتے ہو کہ جی یہی برکتیں اس رات کو آتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کریم جس رات لیلۃ القدر کو نازل ہوا، علماء پہ سوال کرو، صاحب علم پہ سوال کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ اب قیامت تک جب بھی لیلۃ القدر آئے گی وہی انوار و تجلیات جو اس وقت اللہ کی نازل ہوئے تھے، ہر لیلۃ القدر کی رات کو وہی برکات، وہی انوار و تجلیات اللہ کے اترتے ہیں آسمان پر، اور قیامت تک جب بھی لیلۃ القدر کی رات آئے گی آسمان سے فرشتے بھی اترتے رہیں گے اور جبریل امین بھی اتریں گے قیامت تک۔ اگر لیلۃ القدر کی رات کی یہ شان ہے تو جس رات صاحب قرآن آیا ہو، پھر ان کی ولادت کی رات جب آتی ہے، جب ولادت مصطفیٰ کی رات آئے گی، جب مصطفیٰ کریم کی ولادت باسعادت کی وہ گھڑیاں آئیں گی،
تو جو مصطفیٰ کریم کا میلاد منائے گا اور دل سے آقا کریم علیہ السلام سے محبت اور عشق کا اظہار کرے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اسی طرح مقبول ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور اللہ کی رحمت اس بندے پہ اسی طرح برسے گی جیسے جب سرکار دو جہاں کی تشریف آوری کے وقت اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور حضرات پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج بھی جب سرکار کا میلاد آتا ہے تو مسلمانوں کے چہرے خوشیوں سے کھل جاتے ہیں، لیکن حضرات جو ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں ان کے چہرے جو ہے وہ بجھ جاتے ہیں، ان کے چہروں پر جو ہے وہ اداسی جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب سرکار دو جہاں کی ولادت ہوئی، میرے کریم لجپال آقا کی جلوہ گری ہوئی، آقا کریم علیہ السلام اس دنیا پہ تشریف لائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوا، لیکن ابلیس جو تھا وہ رونے لگ پڑا، ابلیس رونے لگ پڑا۔ اس نے کہا، اس کے جو چیلے تھے نا، چیلے چمچے اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے شیطان تھے، وہ آ کر کہنے لگے، اس نے کہا کہ گرو جی تو بڑا پاپی ہے، آج تک کبھی پریشان نہیں ہوا، روایا نہیں، آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں خبر نہیں کہ آج محبوب خدا دنیا پہ تشریف لے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس نے کہا یہی تو میں رو رہا ہوں کہ ایک تو اللہ کے محبوب آئے ہیں اور دوسرا تم انہیں پہچان نہیں سکے۔ اس نے کہا آدم علیہ السلام آئے، ہم نے مقابلہ کیا، نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تبلیغ کی، 950 سال اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ تو شیطان کہنے لگا میں نے 90 سے 91 بندہ ان کے ساتھ ملنے نہیں دیا، بلکہ میں نے اس نوح پیغمبر کا بیٹا جو تھا نا وہ بھی میں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے کہا میری کارکردگی جو ہے وہ بڑی تیز ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے مقابلہ کیا اور ہر نبی کی شریعت جب جب آتی رہی میں اس شریعت کے جو ہے وہ مقابلہ کرتا رہا، ہر نبی کے امتیوں کو جو ہے وہ ورگلاتا رہا اور جو ہے انہیں جو ہے بہکاتا رہا۔ اس نے کہا، پھر چیلے کہنے لگے کہ آج کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں خبر ہی نہیں۔ اس نے کہا ایک تو یہ جو محبوب خدا تشریف لا رہے ہیں نا، لائے ہیں آج، اس نے کہا کہ ایک تو ان کی شان ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، یہ کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں، اور اس نے کہا پھر دوسری بات یہ ہے، شیطان نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ان کا وقت تو تھوڑا ہوگا لیکن مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یہاں سے کائنات کا کوئی، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ اور اس نے کہا ہم اس محبوب خدا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ چیلے بول کے کہنے لگے کیوں؟ تو شیطان کہنے لگا، اس نے کہا انہوں نے صرف جو ہے انسانوں کو کلمہ نہیں پڑھانا، اگر ان کی نظر کسی درخت پہ پڑ گئی تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لینا ہے، اگر ان کی نظر کسی پتھر پہ پڑ گئی تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اور پتھران کلمے پڑھا جان دائے، اور گونگیاں تو سجدے، گونگیاں تو گنا کرا جان دائے، اور سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور کعبے تو سجدے کرا جان کا۔ یہ مبارک مہینہ وہ ہے آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی، وہ رسول زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی، وہ رسول غلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی، وہ رسول واقعہ کہنے تیرے اے آخری پیغمبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، تاریکیاں دنیا کی تیرے کسر لا سکتی نہیں، اور آقا آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ حضرات کی سرکار دو جہاں میرے کریم لجپال آقا کا میلاد، جشن میلاد الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت پر جماعت ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کی آمد کے تذکرے کرتی ہے، بلکہ صرف سرکار کی آمد کے موقع پر ہی نہیں، بلکہ ہم تو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ اپنے آقا دو عالم علیہ السلام کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ جس کسی کا کوئی عاشق ہو گئے اور نہ گل اس سے دی کردہ کہ سوچو مگر بہانے کر کے مرنے ہو دے مردہ۔ حضرات دی وقار ایک کملی والے کی مدح سرائی ہم سنیوں کے اہل سنت کے حصے میں آئی۔ تو حضرات یہ بڑا ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ تو حضرات اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میلاد کسی نے منایا نہیں، کس نے میلاد منایا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس نے میلاد منایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کے دور میں تو یہ نہیں تھا، تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے سرکار دو جہاں کو مانا کس طرح ہے، یعنی مصطفیٰ کریم کے صحابہ۔ آج لوگ ایک اور بڑی بات کرتے ہیں، جب بھی سرکار کے میلاد کا کوئی موقع آتا ہے نا، ایسے کوئی موقع آتا ہے تو کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ جی ریلیاں نکالتے ہیں، یہ جی جلوس نکالتے ہیں، دیکھو جی بھلا یہ نماز پڑھا کرے، بس جی یہ عمل کیا کرے بھلا۔ میں کہتا ہوں عمل ذات راہ ضرور ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، جہاد کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل ضرور کرنے چاہیے، لیکن مقام مصطفیٰ کے آڑ میں عمل کو بنیاد بنا کر عمل کی بات کرنا، ان عملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں سینکڑوں واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی، اللہ نے فرمایا میں ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماروں گا۔ یہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، مجھے سجدہ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے سینے میں محبت رسول نہیں ہے۔ تو حضرات نماز بھی اسی کی قبول ہوگی جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا، جس کے سینے میں سرکار کی محبت ہوگی۔ اور حضرات صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ حضرات یار غار، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فضل افضل البشر بعد از انبیاء بالتفقید، جناب سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کیا طریقہ؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام علیل ہوئے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کروائے۔ اب سرکار دو جہاں نے اپنی ظاہری زندگی میں جس کو مصلی پہ اپنا کھڑا کر دیا، آج لوگ ان کو جو ہے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا کہاں ہو گیا۔ میں نے کہا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا امام قبول نہیں، کل قیامت کے دن پھر آقا کریم انہیں اپنا امتی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو حضرات عزیز وقار اب صحابہ نماز پڑھتے ہیں، میرے کریم آقا کے جی پہ خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے مقرر کیے ہوئے امام کے پیچھے میرے صحابہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو سرکار کے گھر کے سے ایک مسجد کی طرف کھڑکی تھی، تو سرکار نے یوں کھڑکی کھولی تو صحابہ تو اب ان کی تو دل تو نماز میں تھا، پڑھ تو نماز رکھے تھے، لیکن دل اور نگاہ مصطفیٰ کریم کی طرف لگی ہوئی تھی کہ کب سرکار کرم کمائیں اور اپنا جو ہے بددعا کا چہرہ، بددعا کا مکھڑا ہمیں دکھائیں۔ اب کھڑکی کھلی نا، جب آواز پیدا ہوئی، جب جیسے کوئی دروازہ کھلے یا کھڑکی کھلے تو آواز پیدا ہوتی ہے، جب آواز پیدا ہوئی تو صحابہ نے حالت نماز کے اندر ہی، آج تو لوگ لکھ کے نا کتابوں میں کہ جی نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے کہا جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں۔ یہ سجدے جتنے سجدے ہیں، یہ سجدے تب کی سجدے ہیں، ادھر سجدے میں سر جائے ادھر دیدار ہو جائے۔ تو صحابہ اب ادھر دروازہ کھلا نا، کھڑکی کھلی، اب صحابہ نے حالت نماز میں سب صحابہ نے چہرہ جو تھا نا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف کر لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے چہرہ بھی مصطفیٰ کریم کی طرف کر لیا۔ تو راوی کہتا ہے کہ صحابہ قریب تھے کہ صحابہ نماز توڑ دیتے، میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ نماز مکمل کرو۔ اب یہ جملہ بڑا سننے والا ہے، آج تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نماز کی بات کرو، بس جی نماز روزے کی بات کرو، بس جی یہ درود و سلام کہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ میلاد کہاں پہ لکھا ہوا ہے، بس جی نماز کی بات کرو۔
تو صحابہ کو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ نماز دوبارہ پڑھو، بلکہ فرمایا نماز کو مکمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹوٹی نہیں، اس لیے فرمایا نا کہ مکمل کرو، فرمایا صحابہ نماز کو مکمل کرو۔ اب آپ کسی مفتی پر سوال کریں، یہ قبلہ ہمارے بزرگ عالم دین، ان سے پوچھ لیں کہ اگر حالت نماز میں قبلے کی طرف چہرہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر قبلے سے چہرہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر قبلے کی طرف چہرہ ہو جائے تو پھر نماز کی معراج ہو جایا کرتی ہے۔ اگر قبلے کی طرف ہو جائے چہرہ تو پھر جو ہے وہ نماز کی معراج ہو جایا کرتی ہے۔ تو حضرات یہ صحابہ انہوں نے کہا کہ نمازیں ضرور پڑھو، لیکن وہ نماز نہ پڑھنا جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، بلکہ حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ جب بھی تشریف لاتے نا نماز کے لیے تو سرکار کی دائیں جانب کھڑا ہوا کرتے تھے، دائیں طرف صف کے اندر نا پہلی صف میں دائیں طرف کھڑا ہو کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ دائیں طرف کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سارے صحابہ نماز پڑھتے ہیں، میں نماز میں بھی نظر چڑھا کے مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت کرتا رہتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرات یہ صحابہ کرام نے کس طرح سرکار کو مانا، اور پھر سرکار اور پھر آگے چلیں۔ میرے کریم لجپال آقا حدیبیہ کے مقام کے اوپر عروہ بن مسعود بڑا دنا تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، بڑا دنا تھا، بڑا سمجھدار تھا، بلکہ یہودی کیا کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو عروہ بن مسعود کو دے دیتا۔ یہ یہودی اکثر کہا کرتے تھے، اتنا دنا تھا، اتنا پڑھا لکھا سمجھدار تھا۔ تو وہ عروہ بن مسعود جو ہے نا وہ سفیر بن کے آیا یہودیوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لیے آیا۔ جب جاسوسی کرنے کے لیے آیا نا ادھر تو لوگ کہتے ہیں نا جی انگوٹھے چومنے جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے، جی درود و سلام پڑھنا جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے وہ کام کر کے دکھائے ہیں کہ جو نہ قرآن میں تھے نہ حدیث میں تھے۔ انہوں نے اپنی محبت سرکار سے اظہار کیا، اور میرے کریم آقا نے خوش ہو کے میرے آقا کریم نے ان کو دعائیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ صحابہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور اللہ بھی ان پہ خوش ہوئے، مدینے کے تاجدار بھی ان پہ خوش ہوئے۔ تو حضرات اب صحابہ ادھر عروہ بن مسعود ہے نا جاسوسی کے لیے، تو صحابہ میرے نبی کو وضو کروا رہے ہیں۔ جب وضو کروا رہے ہیں اب عالم کیا ہے کہ وضو کا پانی جو ہے نا وہ صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ میرے کریم آقا لوافے دخل نکالتے ہیں، صحابہ ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ ملتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ ہم اور نبی میں فرق نہیں۔ میں نے کہا تو اپنا تھوک ذرا پھینکنا اپنے بیٹے کے اوپر، تو اسے کہا ذرا اسے اپنے ہاتھ پہ لے، تو اس نے کہنا ابا تو بوڑھا ہو گیا، تو پاگل ہو گیا ہے، تیری عقل جو ہے وہ جواب دے گی ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا دیکھنے ویچتے ساڈے ورگا، پر اسی کدوں اس ملدے پتل سونے نال نہیں رلدا تے پھل کنڈیا نال نہیں تلدے، جڑے اسرار حضور تے کھلے وہ ہر ایک تے نہیں کھلدے، آدم اور شاہ دا راگی اسی گلیاں دے وچ رلدے۔ حضرات صحابہ لواب دخل سرکار کا یوں چہروں پہ ملتے ہیں، تو وضو کا پانی جو ہے وہ صحابہ چہروں پہ ملتا ہے۔ جس صحابی کو پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی سے کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے کو لگاتا ہے۔ اب بتاؤ مجھے کہ یہ نہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، میرے نبی نے تو نہیں فرمایا کہ میرے وضو کا پانی نہ گرنے دینا، لیکن صحابہ نے ایسا کیا، لیکن مصطفیٰ کریم خوش ہو رہے ہیں اپنے غلاموں سے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عروہ بن مسعود واپس گیا، اس نے جا کے کافروں سے کہا، اس نے کہا محمد عربی سے جنگ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تیرے اوپر بھی جادو چڑھ گیا۔ اس نے کہا میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن اتنا ادب میں نے کسی بادشاہ کے غلاموں کو کرتے نہیں دیکھا جتنا ادب میں نے محمد عربی کے غلاموں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ جو صحابہ اپنے نبی کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ خون کیسے گرنے دیں گے؟ لہذا ان سے جنگ نہ کرنا۔ حضرات صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے، بلکہ میرے کریم آقا حضرت عبداللہ ابن زبیر غالباً صحابی کا نام ہے، ان کو سرکار نے بچھڑے لگوائے
اور خون کا پیالہ، فرمایا جاؤ جا کے یہ کسی مخصوص مقام پر جو ہے خون کو جو ہے وہ پھینک کے آؤ۔ اب صحابی رسول نے خون کا پیالہ لیا اور منہ کے قریب، ناک کے قریب کیا نا تو خوشبو آئی، کیونکہ میرے نبی تو وہ تھے جن کا پسینہ بھی خوشبودار تھا۔ حب احمد ازل کی سینے میں ہے، میں جہاں بھی رہوں دل مدینے میں ہے، ایسی خوشبو لگی ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اور اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو لگی جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میرے کریم آقا اس نے خون ایسے تو کرا تو خوشبو آئی، وہ منہ لگا کے سارے کا سارا خون جو ہے وہ پی گیا۔ جب پی گئے تو سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا میں نے خون جو ہے مخصوص مقام پر پھینکا ہے۔ فرمایا اے عبداللہ بن زبیر کہاں پر پھینکا ہے؟ تو عرض کی آقا میں نے خون پی لیا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے تو نہیں فرمایا کہ بھائی مرد کا خون تو حرام ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ میرے آقا کریم مسکرائے، فرمایا آج کے بعد تمہیں پیٹ کی کبھی بیماری نہیں لگے گی، تیرا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ حضرات عزیز بتا، صحابہ نے تو وہ کام کر کے دکھائے ہیں نہ جو قرآن میں تھے نہ حدیث میں تھے، انہوں نے سرکار کی محبت کے اندر آ کر صحابہ نے وہ کام کیے ہیں، اور صحابہ نے بتایا ہے کہ جو ہے میرا قبلہ تو، خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں نا میرا قبلہ تو، میرا کعبہ تو، میرے صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرے حج نمازہ فرض فریضے، میری صوم صلاۃ اذان بھی تو۔ حضرات صحابہ جو تھے نا وہ تو سرکار دو جہاں کو اپنی ہر محبت اور توجہ کا مرکز مصطفیٰ کریم کی ذات کو سمجھا کرتے تھے، اور بلکہ بات کرتا پھر دور نہ چلا جاؤں، مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں نے اسی حدیبیہ کے مقام پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا، سرکار دو جہاں پر جو ہے نا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیبیہ کے مقام کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ جب سفیر بنا کے بھیجا نا مسلمان، فرمایا عمر ابن خطاب کو بلایا، فرمایا عمر تو جا سفیر بن کے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن ہے جمالی اور میں بندہ ہوں جلالی، تو مشن جمالی ہے تو بندہ بھی کوئی نہ جلالی ہونا چاہیے، تو مشن جو ہے نا وہ جمالی ہے تو بندہ بھی جمالی ہونا چاہیے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے جب یہ بات کی تو سرکار دو جہاں نے فرمایا آئین عثمان، فرمایا میرا عثمان کہاں ہے؟ عثمان غنی جامع القرآن کامل الحجاء والایمان۔ جب سیدنا عثمان غنی گئے نا سفیر بن کر، اب کافروں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا عثمان تیرا حجاب بڑا ہے، احترام بڑا ہے، تو مکے کے تاجروں میں تیرا شمار ہوتا ہے، تو یہ کعبہ موجود ہے تو طواف کر لے، لیکن ہم نے جو ہے تیرے نبی کو طواف نہیں کرنے دیتا۔ سیدنا عثمان غنی جمالی تھے لیکن جلال میں آ گئے، فرمایا سانو کیڑا کعبہ دسن ہے، ساڈا کعبہ اجار دیا گلیاں۔ فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ عثمان سرکار کے بنا کعبے کا طواف کرے گا؟ فرمایا جس نبی نے ہمیں کعبے والے کا پتہ بتایا، جس نبی نے ہمیں خدا کے بارگاہ تک پہنچایا، فرمایا کعبے کا طواف تب ہی ہوگا جب آقا آگے ہوں گے، عثمان غنی پیچھے ہوگا۔ ادھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ تو کعبے کا جو ہے وہ طواف کر رہا ہوگا۔ میرے کریم آقا مسکرا کے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر جو ہے وہ کعبے کا طواف کرے۔ فرمایا عثمان یہ ہو نہیں سکتا کہ کعبے کا طواف کرے۔ تو حضرات علی وقار آپ علماء سے پوچھیں کہ جب بندہ حرم کعبہ میں چلا جائے تو اس کے اوپر کعبے کا پہلا طواف جو ہوتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی نے واجب طواف چھوڑا۔ مولا کائنات اجگر مرتضیٰ شیر خدا نے صحابہ کے مقام کے اوپر نماز عصر چھوڑ دی۔ سرکار دو جہاں کا سر انور گود میں ہے، لیکن صحابہ نے ادھر فرض نماز چھوڑی، ادھر واجب طواف چھوڑا، لیکن نمبر سب سے زیادہ لگے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ صرف عبادت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ محمد عربی سے محبت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرات سرکار دو جہاں کی محبت یہ ہے، حضرات اس وجہ سے ہم اہل سنت پر جماعت ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا،
چاہے کوئی لاکھ بکواسیں کرتا پھرے، ہم نے آقا کریم کا میلاد منانا ہے اور مناتے رہنا ہے۔ اپنی نسلوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ جب بھی میلاد النبی آئے، آقا کریم علیہ السلام کا میلاد بڑھ چڑھ کر مناؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ ہم مصطفیٰ کریم۔ میرے کریم آقا نے ایک دن صحابہ کے مجمع میں فرمایا صحابہ تم مجھے بڑے پیارے ہو، لیکن میرے وہ امتی جو تمہارے سے بعد آئیں گے، فرمایا وہ مجھے تم سے بھی زیادہ پیارے ہوں گے۔ عرض کی آقا کیوں؟ فرمایا کہ تم نے تو مجھے دیکھا، کسی نے میرا چہرہ بددعا دیکھا، کسی نے جو ہے وہ چاند ٹوٹتا ہوا دیکھا، کسی نے جو ہے وہ سورج کو مڑتے ہوئے دیکھا، تم نے تو میرے معجزات، کمالات اور اختیارات دیکھ کے مجھے مانا ہے، اور وہ تم سے بعد میں آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میرے نام کے نعرے لگائیں گے، میرے نام کی محفلیں سجائیں گے، اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر پھر بھی میرے نام کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ پھر پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے تذکرے کرنا یہ صحابہ سے ثابت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیر شریف کو میں پھر عرض کروں گا کہ ہمارے وہ اولیاء کاملین اکابرین جنہوں نے اس بر صغیر کے اندر دین اسلام کی شمع کو روشن کیا، انہوں نے میلاد کا ہمیں جو ہے، جنہوں نے اس بر صغیر کے اندر اسلام پھیلایا، انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کس طرح منایا۔ حضرات عزیز وقار، ہماری یہ محفل مختصر سی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے نا خطاب جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے ہمارا، لیکن ہمارے بزرگ عالم دین ہیں قاری فیض القمر صاحب، تو انہوں نے مجھے آج کہا ہے کہ جی 5 منٹ مجھے بھی جو ہے وہ تقریر کرنے دیں، تو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی بیان ہوا کرے گا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سب سے کچھ ان کے جو ہے وہ انشاءاللہ اظہار خیال جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔